ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں کی اللہ کریم نے پہچان کرائی ہے، ان لوگوں کی اللہ کریم نے صفات، خوبیاں، علامات بیان کی ہیں۔ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار، کامرانی کا معیار دنیاوی ترقی پر ہے کہ جی جو انسان اچھی طرح دنیا دولت پیسہ اکٹھا کر سکتا ہو، کما سکتا ہو، کسی فن کے اندر مہارت رکھتا ہو، کسی ہنر کے اندر مہارت رکھتا ہو، وہ انسان ہماری عقل، سوچ، فکر کے مطابق کامیاب ہے۔ لیکن یاد رکھنا، حقیقی کامیاب وہی انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جی جس انسان کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات پائی جائیں، وہ انسان کامیاب ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ پھر اللہ کریم نے کامیابی کی صفات، کامیابی کی علامات اپنی کلام کے اندر مختلف انداز میں، مختلف پہلو میں اللہ نے بیان کیے ہیں۔ قرآن مقدس کے شروع میں سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ایمان بالغیب رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتابیں جو پہلے انبیاء پر نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی قرآن، اس پر بھی ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہوں، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ مومنون کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پختہ اور مضبوط عنوان کے ساتھ رب کریم نے بیان کیا کہ حقیقی کامیاب کون لوگ ہیں۔ توجہ کرنا میرے عزیز دوستو، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق پکی بات ہے، فلاح پانے والے لوگ ہیں ایماندار، آگے نکل گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ، المؤمنون جو ایماندار ہیں۔ پہلی چیز، جن کا عقیدہ درست ہو، عقیدہ جن لوگوں کا، نظریہ جن لوگوں کا مضبوط ہو، وہ کامیاب ہیں۔ افلاح، توجہ کرنا، عربی کا لفظ فلاح سے ماخوذ ہے۔ لغت کے اندر فلاح کہتے ہیں کہ انسان اپنی ہر مراد کو حاصل کر لے، ہر خواہش اس کی پوری ہو جائے اور ہر تکلیف سے بچ جائے، ہر غم سے دور ہو جائے، یہ ہے فلاح۔ توجہ کرنا، ایسی فلاح، ایسی کامیابی کسی انسان کو دنیا میں نہیں مل سکتی۔ کوئی بھی انسان، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر کیوں نہ ہوں،
کسی کی یہ مراد پوری نہیں ہو سکتی کہ جی دنیا کی ہر خواہش میری، ہر مراد میری پوری ہو جائے، ہر طرح کے غم سے، دنیا کے ہر طرح کی تکلیف سے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک یہ کوشش رہی ہے جی، یہ خواہش رہی ہے میرا چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لے، یہ میری مراد، یہ خواہش پوری ہو جائے، پوری نہیں ہو سکی۔ یاد رکھنا اس فلاح سے مراد کامل فلاح، مکمل فلاح، کامیابی وہ ہے جو قیامت والے دن انسان کو ملے گی۔ وہاں جنتی جنت میں پہنچ کر اللہ تعالی کی حمد کریں گے، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامت من فضلہ۔ جی تمام تعریفیں اس ذات کی جس ذات نے ہم سے ہر طرح کے غم و الم کو دور کر دیا، وہ بڑا ہی بخشنے والا قدردان اللہ کریم ہے، جس اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا، یعنی جنت کے اندر پہنچ کر انسان کی ہر مراد، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر طرح کی تکلیف اور غم سے دور ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں تحقیق کامل فلاح پا جائیں گے، مکمل فلاح پا جائیں گے، کامل کامیابی انہی لوگوں کو ملے گی جو ایماندار ہوں گے۔ جی پہلی چیز عقیدہ توحید، توجہ کرنا میرے عزیز دوستو، نظریہ کہ ایماندار لوگ کامیاب ہوں گے۔ آگے اللہ کریم نے پہچان کرائی، تعارف کرایا، جی اللہ ایماندار لوگ کون ہیں؟ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں ایماندار ہوں، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، کوئی اپنے آپ کو کافر کہنے کے لیے تیار نہیں کہ جی شرک کرتے ہیں مشرک نہیں کہلاتے، جی بدعت کرتے ہیں اپنے آپ کو بدعتی نہیں کہلواتے، گناہ کرتے ہیں اپنے آپ کو فاسق نہیں کہلواتے، ہر بندہ اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے۔ اللہ کوئی ایسا تعارف کرا، ایسی پہچان ہونی چاہیے، کوئی ایسی علامات و خوبیاں صفتیں ہونی چاہیے جس سے واضح پتہ چل جائے کہ جی یہ ایماندار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی صفت ایماندار لوگوں کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایماندار لوگوں کی پہلی صفت، پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع کرتے ہیں۔ نماز کے اندر نماز عاجزی کے ساتھ، نماز یکسوئی توجہ کے ساتھ، نماز سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ خشوع ہے۔ خشوع کہتے ہیں عبادت کے اندر، نماز کے اندر دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے، یہ نماز ہے خشوع خضوع والی۔ ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے نماز کے اندر جو اللہ کو ناپسند ہو، جس سے نماز میں کراہت آ جائے، جس کے اندر نماز کے ثواب میں کمی آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا نماز کے اندر۔ ہماری بھی عادت ہوتی ہے جی نماز کے اندر اپنے سر کے بال سنوارتے ہیں، سیدھے کرتے ہیں، اپنی داڑھی کو سیدھا کرتے ہیں، اپنے کپڑے سیدھا کرتے ہیں، جی کاٹن کے کپڑے رکوع کے اندر سجدے کے اندر خراب ہو گئے، سیدھا کرتے ہیں۔ جی وہ اس نماز کے اندر وہ آدمی اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس انسان کے دل میں خشوع نہیں،
دل میں اگر دل کے اندر سکون ہوتا، دل میں خشوع خضوع ہوتا، تو اس کے اعضاء کے اندر، وجود کے اعضاء کے اندر بھی خشوع خضوع ضرور ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، نماز کو اس حالت کے اندر ادا کرنا کہ انسان کی عبادت کے اندر، نماز کے اندر یکسوئی توجہ ساری کی ساری اللہ کریم کی طرف ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب آدمی نماز میں آتا ہے، اللہ کریم کی رحمت تو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ کریم کی رحمت تو اس کے سامنے ہوتی ہے۔ جب تک وہ انسان کسی اور طرف اپنی توجہ نہ پھیرے، جب نماز میں وہ اپنی توجہ، اپنا خیال کسی اور طرف پھیرتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی اور طرف خیال لے جاتا ہے، رخ پھیرتا ہے، تو اللہ کریم کی رحمت بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ حدیث جبرائیل مشہور ہے، جبرائیل امین نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چند سوال کیے۔ ایک سوال یہ تھا مل احسان، احسان کیا چیز ہے، اخلاص کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں محسن لوگوں کو، دل سے نیکی کرنے والے لوگوں کو، مخلص لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ احسان کی تعریف کیا ہے، اخلاص کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت اپنے رب کی اس حالت میں کر تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تو اپنے رب کو، اگر یہ کیفیت، یہ حالت اگر پیدا نہ ہو سکے، کم از کم یہ ضرور تیری حالت کیفیت ہونی چاہیے کہ اس حالت میں تیرا رب تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔ اس حالت میں جو عبادت ہوتی ہے، اس حالت میں کیفیت میں جو نماز ہوتی ہے، اس نماز کا نام ہے خشوع خضوع والی نماز۔ قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے۔ ہم تو نماز کے اندر ہی اپنا حساب کرتے ہیں، دنیاوی کاروبار کا، پیسوں کا، دھندوں کا، معاملات کا، لین دین کا۔ ہمارا یہ حساب و کتاب نماز کے اندر شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہماری نماز محض عادت ہے، عبادت نہیں میرے عزیز دوستو۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، رب کی بات سچی ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی غیبت کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی جھوٹ بول کر سودا بیچتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زنا، چوری، ڈکیتی، بے حیائی، ماں باپ کی نافرمانی، بدمعاشی، قتل و غارت سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز اللہ نے جو خبر دی ہے معاذ اللہ کی خبر جھوٹی ہے، نہیں، اللہ کی بات اپنی جگہ پہ سچی ہے۔ ہماری نماز کے اندر کوتاہی ہے، ہماری نماز میں جو کیفیت، جو حالت، جو خشوع خضوع، جو یکسوئی توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ نماز ہماری وہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، جس کی وجہ سے ہم نمازی ہونے کے باوجود بھی برے کام کرتے ہیں، بے حیائی اور برائی سے نہیں بچ پاتے۔ ایماندار لوگوں کی پہلی صفت، توجہ کرنا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں، یکسوئی اور توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس، جب نماز تو پڑھے تو تیری نظریں سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر تیری نظر نہیں پھرنی چاہیے، ورنہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ یہ خشوع، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نظریں جھکی ہوئی ہوں، آواز پست ہو، جی دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ ہے خشوع نماز کے اندر۔ دوسری صفت فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، ایماندار وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے، لغو کاموں سے منہ پھیرتے ہیں، اعراض رکھتے ہیں، جی زبان کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے
وہ لوگ کسی قسم کی بےہودہ گوئی نہیں کرتے، بےہودہ کام نہیں کرتے، بےہودہ حرکتیں نہیں کرتے، ایسی بےہودہ باتوں سے، لغو کاموں سے وہ لوگ دور رہتے ہیں۔ لغو کا بڑا درجہ مفسرین نے لکھا ہے گناہ ہے، معصیت ہے، نافرمانی، جس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، جو دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہو، دینی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہو، ایسی باتوں سے، ایسی کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ اور چھوٹا درجہ یہ ہے لغو کا کہ ایسی بات کرنا جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو، مفسرین نے لکھا ہے اس سے بچنا بھی ضروری ہے، جو قابل مدح ہے۔ ایسے لوگ، تقوی والے لوگ ایسی بات سے بھی بچتے ہیں جس میں نہ فائدہ اور نہ نقصان ہو۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اللہ فرماتے ہیں ایماندار لوگوں کی خوبی ہے بےہودہ باتوں سے، بےہودہ محفل سے، بےہودہ مجلس سے وہ دور بھاگتے ہیں۔ ایسی مجلس جس میں جھوٹ بولا جا رہا ہو، ایسی مجلس جس میں شرک و بدعت کی باتیں ہوں، ایسی مجلس جس میں بےہودہ باتیں ہوں، بکواسیں ہوں جو شریعت کے خلاف ہو، ایسی محفل اور مجلس سے وہ لوگ دور بھاگتے ہیں۔ رب کریم نے دوسرے مقام پہ عباد الرحمن کی صفتیں بیان کی کہ رحمان کے بندے کون ہیں، اللہ کے بندے کون ہیں۔ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، رحمان کے حقیقی بندے وہی ہیں جو بےہودہ کاموں سے گزرتے ہیں تو عزت سے دور ہو جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اپنا دامن بچا کر گزر جاتے ہیں، ایسی بےہودہ کام کے اندر، بےہودہ مجلس اور محفل کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ یہاں اللہ نے فرمایا ایماندار لوگوں کی دوسری صفت، دوسری خوبی یہ ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، ایماندار وہ لوگ ہیں جو بےہودہ کاموں سے، بےہودہ محفل اور مجلس سے دور بھاگتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ تیسری صفت رب کریم نے بیان کی والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، وہ لوگ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے، جو اپنے نفس کا، مفسرین نے یہاں لکھا ہے سورت چونکہ مکی ہے تو اس لیے زکوٰۃ کا یہاں معنی ہے تزکیہ نفس، جو اپنے نفس کو ریاکاری سے، شرک سے، بدعت سے، جھوٹ، کینہ، حسد، حرص، بخل، ہر برے کام سے جو انسان کی جان کے لیے نقصان دہ ہے، دنیاوی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اس سے دور بھاگتے ہیں، اپنے اندر کو پاک رکھتے ہیں، اپنے اندر کا تزکیہ کرتے ہیں۔ کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے زکوٰۃ چونکہ مدینہ کے اندر فرض ہوئی ہے، اس لیے اس سے مراد کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں زکوٰۃ فرض مکہ کے اندر ہوئی تھی، باقاعدہ اس کی وصولی کا جو انتظام ہوا تھا وہ مدینہ کے اندر ہوا تھا، اور انہوں نے یہاں زکوٰۃ سے مراد مالی زکوٰۃ مراد لی ہے کہ جو اللہ کریم نے صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ہے کہ ایماندار لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ ایماندار لوگوں کی خوبی ہے۔ والذین ہم للزکوٰۃ، شاید ایک بار بچے کھیلتے تھے بلہا کہیں پسے چاٹا مارنے، توجہ کرو، یہ تیسری صفت ہے، تیسری خوبی ایماندار لوگوں کی۔ والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، ایماندار وہ لوگ جو اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرنے والے، 40واں حصہ زکوٰۃ، 20واں حصہ عشر یا 10واں حصہ عشر وہ ادا کرتے ہیں، یا دوسرا معنی یہ ہے والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، ایماندار وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو پاک کرنے والے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے۔ دوسرے مقام پہ سورۃ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تحقیق کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ شخص تزکیٰ جس نے اپنے آپ کو سنوارا، جس نے تزکیہ کیا،
اپنے نفس کو، اپنے اندر کو شرک سے، ریاکاری سے، کینہ، بغض، حسد، حرص، بخل، ہر برے کام سے اس نے بچا کے رکھا۔ جی وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کو یاد کیا۔ فصلی، پھر اس نے نماز کی بھی پابندی کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اللہ فرماتے ہیں کامیابی اس بات کے اندر ہے کہ تم آخرت کو ترجیح دو، آخرت کی تیاری کرو، بلکہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے اندر دل لگایا ہوا ہے، دنیا دولت اکٹھا کرنے میں، دنیا کی حرص میں لگے ہوئے ہو۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں بالآخرۃ خیر و ابقی، آخرت دنیا سے کئی درجے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، جی ایماندار لوگوں کی تیسری صفت، تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے، جی یا اپنے مال کا زکوٰۃ دینے والے۔ چوتھی خوبی اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، ایماندار وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرتے، ناجائز جگہ پہ استعمال نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین فخذیہ، جی اضمن لہ الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسان میں پیغمبر کو دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک اپنے دو جبڑوں کے درمیان زبان کی، دوسرے نمبر پہ اپنی دو رانوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت دے، ضمانت دے کہ جی زبان کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اضمن لہ الجنہ، میں پیغمبر اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جی کوئی قسمت والا ہوگا، آج کے دور میں کوئی نصیب والا ہوگا کہ بالغ ہونے کے بعد مرتے دم تک جس کی زبان اور شرمگاہ محفوظ ہو۔ جی کوئی ایسے ہیں جن کی شرمگاہیں محفوظ تو زبان گناہوں میں لت پت، جھوٹ ہے تو زبان پہ، غیبت ہے تو زبان پہ، گالی ہے تو زبان پہ، بکواس ہے تو زبان پہ، کفر و شرک ہے تو زبان پہ۔ اگر کسی کی زبان محفوظ ہے تو شرمگاہ محفوظ نہیں۔ جی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ان دو چیزوں کی میں پیغمبر کو ضمانت دے، میں پیغمبر اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون، چوتھی صفت یہ ہے ایماندار لوگوں کی، عقیدہ توحید کے بعد، نظریہ توحید کے بعد وہ لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں جو حلال طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اللہ فرماتے ہیں ہاں حلال طریقہ، جائز طریقہ شرمگاہ کو استعمال کرنے کا دو ہے، ایک تو اپنی بیوی ہے، جی شرعی نکاح کے ذریعے بیوی حلال ہے، دوسرے نمبر پہ لونڈی ہے، لونڈیاں آج کے دور میں نہیں، یہ پہلے دور کے اندر ہوتی تھی، لونڈیاں بغیر نکاح کے حلال ہوتی تھی انسان کے لیے۔ جی یہ دو طریقے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ کوئی طریقہ بھی تیرے لیے حلال نہیں، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھ، زنا سے بھی بچا اور زنا کے اسباب اور ذرائع سے بھی بچا، ایسے طریقوں سے بھی اپنے آپ کو بچا جو طریقہ، جو ذریعہ تمہیں زنا کی طرف لے جائے۔ اللہ کریم نے دیکھو تو صحیح خوبصورت انداز میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگو زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ ایسا سبب، ایسا ذریعہ، ایسا طریقہ نہ اختیار کرو جو طریقہ تمہیں زنا کی طرف لے جائے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ والذین هم لفروجہم
فروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اللہ فرماتے ہیں ان دو کاموں کے اندر تمہیں کوئی ملامت نہیں، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں فمن ابتغى وراء ذلك، جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ تلاش کرتا ہے، زنا کرتا ہے، جی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، انسان جانور کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، یا انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے غلط استعمال کرتا ہے اپنے ہاتھ کو، جتنے بھی طریقے ہیں بیوی سے ہٹ کر، لونڈی سے ہٹ کر، وہ سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم العادون، یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو عداوت کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے واضح نافرمان ہیں۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں یہ چوتھی صفت، والذین ہم لفروجہم حافظون، پانچویں صفت ایماندار لوگوں کی توجہ کرنا میرے عزیز دوستو، اللہ فرماتے ہیں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایماندار وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے یہاں امانات جمع کا صیغہ بولا، امانات جمع کا صیغہ بول کر تمام ان امانتوں کو شامل ہے جن کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ہے یا جن کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اللہ کے حقوق، جی اللہ کریم کے احکام امانت ہے، اللہ کریم کے فرائض و واجبات ہمارے لیے امانت ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، پوری شریعت اسلامیہ ہمارے لیے امانت ہے۔ اللہ کے کسی حق کے اندر ہم اگر جی خیانت کریں گے تو ہم جی اللہ کے ہاں خائن بن جائیں گے، اللہ کے ہاں بد عہدی کرنے والے بن جائیں گے۔ وعہدہم، اللہ فرماتے ہیں اپنے وعدوں کی، عہد کہتے ہیں جو دو آدمیوں کا آپس میں کسی بات پر جی معاملہ ہو، وعدہ ہو کہ جی ہم ایک دوسرے دونوں مل کر ہم اس معاملے کی پاسداری کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایماندار لوگوں کی صفت ہے جو دو آدمی مل کر کسی معاملے پہ، کسی لین دین پہ وہ لوگ پابندی کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پاسداری کرتے ہیں، یہ ایماندار لوگوں کی صفت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتہم صلواتہم یحافظون، جی ایک صفت یہ ہے ایماندار لوگوں کی، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شروع میں فرمایا نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں، نماز میں وہ نماز چاہے فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، سنن ہو، کوئی بھی نماز ہو، نماز کو توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آخر میں فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز کو وقت کے اوپر پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز میں سستی نہیں کرتے، غفلت نہیں کرتے۔ یہاں مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ ایماندار لوگوں کی صفات اللہ نے شروع کی تو نماز کے ساتھ ختم کی نماز پہ۔ لکھا ہے مفسرین نے جب آدمی نماز میں اہتمام کرے گا، نماز میں پابندی کرے گا تو باقی جو صفات ہیں، باقی جو خوبیاں ہیں وہ اس کے اندر خود بخود آ جائیں گی۔ نماز ضروری ہے میرے عزیز دوستو، نماز میں سستی نہ کیا کرو، بہت بڑا فریضہ ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد بنیادی جو رکن ہے اسلام کا وہ نماز ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایماندار لوگوں کی روحانی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز ہر پیغمبر کی شریعت میں رہی ہے، کسی پیغمبر کی شریعت اس عبادت سے محروم نہیں رہی۔ اتنی بڑی عبادت ہے میرے عزیز دوستو۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر،
قالوا لم نک من المصلین. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم کے اندر. جنتی اپنے اوپر بالا خانوں سے، کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھیں گے جہنمیوں کو جہنم کے اندر گل سڑ رہے ہیں، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سا تم نے جرم کیا جو تمہیں جہنم کی اس وادی کا نام جو سقر ہے اس میں دھکیل کے لایا ہے، تمہیں وہ گناہ وہ جرم. لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ سقر وہ جہنم کی وادی ہے کہ باقی وادیاں جہنم کی، باقی طبقے جہنم کے اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں. اس کی آگ اتنی تیز، اس کے سانپ بچھو اتنی زہریلے، اور اس کے اندر وہ لوگ ہوں گے. جہنمی جواب دیں گے جنتیوں کو قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے. بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا واجب القتل ہے، مرتد ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، جینے کا حق بھی نہیں. نماز میرے عزیز دوستو ملت اسلامیہ اور ملت شرکیہ کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. بے نمازی کو اللہ کریم نے مشرک کے ساتھ تشبیہ دی، کیونکہ مشرک اللہ کے آگے نہیں جھکتا. مشرک درباروں پہ، قبروں پہ، مزاروں پہ ان پہ جھکتا ہے، اللہ کے آگے نہیں جھکتا. اس لیے فرمایا نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو. نماز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الرجل في المسجد فاشهدوا له بالایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس آدمی کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. بہت بڑی بات اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائی، بات سمجھنے کی ہے، بات دل میں اتارنے کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. جو آدمی مسجد میں نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے اس کا ایمان مشکوک ہے، وہ مضبوط ایماندار نہیں، وہ پکا ایماندار نہیں. وہ تب ہوگا جب مسجد میں آئے گا. میرے عزیز دوستو نماز کا خود بھی اہتمام کرو اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرو. بچپن سے ہی عادت بناؤ نماز کی اپنے بچوں کی. بچپن سے عادت بنے گی تب ہم نمازی بنیں گے، ورنہ حالات بہت ہی برے ہیں، حالات بہت ہی نازک ہیں. اللہ معاف کرے میرے عزیز دوستو. اللہ کریم نے فرمایا ایماندار لوگوں کی ایک صفت یہ ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں. اللہ نے آگے نتیجہ نکالا اولئک هم الوارثون، یہی ہیں وہ لوگ جو وارث ہیں، اپنے باپ آدم کی میراث کے وارث ہیں. جو جنت ہمارے باب آدم کی میراث تھی اس کے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو فردوس گھنے باغات والے جنت کے وارث ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی نکال نہیں سکے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، کوئی عام آدمی کی بات نہیں. اللہ کریم کے وعدے ہیں، اللہ کریم کی سچی کلام ہے، اس کو دل میں جگہ دو اور اپنے اندر اتارو اور اس پر پابندی کرو اور اہتمام کرو. محض یہ کہنے سے کہ جی میں ایماندار ہوں اور مسلمان ہوں، وجود کے اوپر ایمان کی جھلک بھی نہ ہو اور اپنے وجود پر ایمان کی ایک نشانی اور علامت بھی نہ ہو، محض ایماندار کہنے سے ہم ایماندار نہیں بن سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ پورا نہیں اتریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کرا دیا، پہچان کرا دیا کہ ایماندار لوگ کون ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ جنت کے وارث ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے. دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق